بہت شکریہ فہمیدہ، اور تمام اسپیکرس نے مختلف پہلو پہ بات کی ہے. بڑا امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے. آئی تھنک کنگریچولیشن ٹو دی آرگنائزرس. میرے خیال میں ہمیں بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ان ریکنسٹرکٹیڈ کولونیل اسٹیٹ ہے، اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے، اختیارات دینے کا جو سوال ہے، وہ سوال جڑا ہوا ہے لارجر اسٹیٹ کے اس رویے کے ساتھ جو ہم نے پچھلے 7 دہائیوں میں دیکھا ہے. ورنہ تو ہزارہ بھی صوبہ بن چکا ہوتا، ساؤتھ پنجاب بھی صوبہ بن چکا ہوتا، گلگت بلتستان کے محرومیوں کا ازالہ ہو چکا ہوتا. لیکن جو ہمارا اس وقت بنیادی جو پوائنٹ آف ڈپارچر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک لارجر ریاست جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ کا ایک اٹوٹ انگ ہے. یہ بات اس حقیقت کو پاکستان بھی مانتا ہے، اور انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں باقاعدہ طور پہ درج ہے کہ ان ریاستوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے ان کو آپشنز دیے گئے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا انڈیپینڈنٹ وجود رکھ سکتے ہیں، چاہے تو پاکستان یا انڈیا کے ساتھ مل سکتے ہیں. ریاست جموں و کشمیر نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا اور آزاد رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہی اس ریاست کے اوپر تمام ظلم ٹوٹنے شروع ہو گئے. ادھر سے جناب ٹرائبلز نے اٹیک کیا. 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا بھارت کے ساتھ انڈر ڈیجورس، کہ ان کو لگا کہ ان کی ریاست ہاتھ سے جا رہی ہے. اور اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں آپ دیکھیں تو ایک امپورٹنٹ بات ہے، ڈائمنشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ریاست میں جب یہ لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہوگی تب تک یہ انڈیا کے پاس رہے گی. اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر انٹرنل داخلی خود مختاری کا ایک زاویہ بھی موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپشن موجود نہیں ہے، آپشن کے لیے اس ریاست کا ڈسپیوٹڈ ہونا اور اس کے ڈسپیوٹ کے حل ہونے تک اس کی اندرونی خود مختاری کا آپشن موجود ہے، اور اس پہ ہمیں مزید بات کرنی چاہیے. باقی جہاں تک ڈیولپمنٹ کے ایشوز کی بات ہے نا، جہاں پر ہم نے فہمیدہ نے بات کی، دیکھیں NFC ایوارڈ اور یہ سارے ایوارڈ یہ کاسمیٹک ارینجمنٹس ہیں ایک ایسی ریاست کے اندر جہاں پہ ہمیں پہلے اس کی پالیسی فریم ورک کو سمجھنا ہوگا. گلگت بلتستان کے اندر جب تک لوکل لیول پہ اختیارات کو ڈٹرمن کرنے یا تعین کرنے کا پورا اختیار حاصل نہیں ہوگا لوگوں کو، تب تک کوئی بھی پالیسی سازی نہیں ہو سکتی. پچھلے 5-10 سالوں سے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ ہم اکثر یہ بات روتے ہیں کہ بھائی انرجی پالیسی بناؤ، اپنے ریسورسز کو استعمال کرو، اپنے معدنیات کو استعمال کرو، اپنے ذرائع کے مالک بنو. تو جواب یہ آتا کہ ہمارے پاس تو کسی چیز کا اختیار موجود نہیں ہے. جب یہ نیا آرڈر آیا، اس کو میں آرڈر کہتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل ریفارم پیکیج ہے، دس از اندر آرڈر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے ابہام موجود ہیں. اس کا ایک پیرا نمبر 6 کو آپ پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ گلگت بلتستان کی آبادی بہت کم ہے تو اس لیے ہم نے اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری کو مرکز مانتے ہوئے گلگت بلتستان کے اندر ہم 3 جنرل سیٹیں اور 1 خاتون کی نشست نیشنل اسمبلی میں دیں گے، اور اس کی کمپیریزن اسلام آباد فیڈرل کیپٹل سے کیا گیا ہے. اسی کمپیریزن پھر اس کے آرٹیکل نمبر اسی جو پیکیج ہے اس کے آرٹیکل نمبر 12 میں آئے تو اس کا ایک کانٹرڈکشن موجود ہے. اس میں جب کہا گیا چلیں جی اگر آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر سینٹ میں آپ برابر کی نمائندگی دے دیں، کیونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 258A کے اندر گلگت بلتستان کا نام شامل کرنے کے بعد ہم اس کو وہ تمام اختیارات دیں گے جو تمام صوبوں کو حاصل ہیں. تو پھر آپ آرٹیکل نمبر 12 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم سینٹ میں برابر نمائندگی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تو پروویژن سٹیٹس ہے. تو یہ ایک کانٹرڈکشن اس میں موجود تھے. اس آرڈر کو جس نے بھی ڈرافٹ کیا پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ابہام جان بوجھ کے رکھا گیا ہے اور ہمیں ایک ایسے ڈبیٹ میں الجھایا گیا ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے، جس کا کوئی لاجیکل اینڈ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ بہت سارے سوالات ابھی ہمیں اٹھانے پڑیں گے. پہلا سوال یہ ہے کیا کشمیر گلگت بلتستان کی جو منسٹری ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی؟
کیا گلگت بلتستان کی جو کونسل ہے جس کا براہ راست پرائم منسٹر آف پاکستان چیئرپرسن ہے جو کہ ہمارا منتخب نمائندہ نہیں ہے، کیا اس جی بی نیشنل کونسل سے جان چھوٹے گی؟ کیا آپ ایک قانون ساز اسمبلی بنیں گے؟ ابھی تو آپ کی ڈمی اسمبلی، اس کی قانون سازی کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن آئین سازی اس کے ڈومین میں نہیں ہے. کیا آئین ساز اسمبلی آپ بنانے جا رہے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس پہ ابہام موجود ہے. اس پیکیج کو پہلے یہ چاہیے تھا کہ پبلک کرتے، اس پہ ایک روڈ میپ بنتا، لوگوں کے ساتھ ایک مشاورت ہوتی، اور اسمبلی کے اندر انفارچونیٹلی جو لوگ موجود ہیں وہ ہمارے عوام کے امنگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں کر پا رہے. اگر کر پا رہے ہوتے تو آج ہمارے مسئلے پہ ایک کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ ایک بہترین ڈسکشن ہو سکتی تھی. اب جو معاملہ ہے، ہمیں آگے بڑھتے ہوئے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم اب اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ جموں و کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ 1947 میں جیسے زکم صاحب نے کہا کہ جو آپریشن دتہ خیل تھا وہ کیا تھا. قوموں کی زندگی میں تحریکیں بنتی ہیں، مزاحمت ہوتی ہے، صدیاں لگتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک کلیکٹیو نصب العین کے تحت قومیں اپنے آپ کو ایک نئے آزاد مملکت کی طرف لے کے آتے ہیں. لیکن ہم تو ایک ریاست کا حصہ تھے. اس ریاست کے اندر ہماری آبادی کا جو تناسب تھا وہ 15% تھا. ہمارے جغرافی کا تناسب تھا 40% تھا. ایک ایسی ریاست جہاں اپنے معاملات کو ہم بہتر انداز میں منوا سکتے تھے، اس کو چھوڑ کے ہم ایک ایسی ریاست میں شامل ہو گئے جہاں پر ہمارے آبادی کا تناسب 1% سے کم ہے، ہمارے جغرافی 3% سے کم ہے. اور اب ہم اس ریاست سے جو کہ ایک ان ریکنسٹرکٹڈ پوسٹ کولونیل اسٹیٹ ہے، اس سے ہم کیا مطالبات کریں، اس سے کیا منوائیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر ہم نے ریاست جموں و کشمیر کے ان دیگر خطوں میں کام کرنے والے ایکٹیوسٹ پولیٹیکل فورسز ہیں جو پروگریسو ہیں، جو روشن خیال ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے اجتماعی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑت کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس وقت ہم نے سب کے ساتھ مل کے آواز آ رہی ہے سب کو مل جی. تو میرے خیال میں ہمیں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ایک ایڈ ہاک سولوشن میں نہیں ہے. یہ جو عبوری آئینی پیکیج ہے، یعنی میں کسی ریاست کا عبوری شہری کیوں بنوں؟ میں کیا عبوری شہری رہوں 77 ایئر تک؟ اور پھر ابھی مزید میری جو عبوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کے جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں کر سکتے. کیوں آپ کر نہیں سکتے؟ کیونکہ آپ نے کراچی ایگریمنٹ کا بھی ذکر ہوا. کراچی ایگریمنٹ گلگت بلتستان کے لیے نہیں تھا، وہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں سے ان کے اختیارات چھیننے کے لیے سائن کیا گیا تھا. اس کے اندر گلگت بلتستان کا صرف ایک شق موجود ہے. باقی شقوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت آزاد کشمیر کو آزادیاں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ سارے ریاست پاکستان نے واپس لے لیے. اور یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کو اب ہم براہ راست، کیونکہ یہ جیو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ایریا، لہٰذا ہم اپنے پاس رکھیں گے. اور یہ جیو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ایریا تب بھی تھا جب میجر براؤن نے آپریشن داتا خیل کے ذریعے کولڈ وار کا دور شروع ہو چکا تھا، برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا اور کالونیل پاورز کو یہ اندازہ تھا کہ کسی طرح سے اس علاقے پہ ایک ڈسپیوٹ رہے، یہاں پر سیٹلمنٹ نہ ہو، اور جو سوویت یونین اور وہاں سے جو ایک آن سلاٹ ہے اس کو روکا جا سکے. اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ایک آرٹیفیشل قسم کا ایک مشن تھا، اور مشن کے ذریعے آج ہم اس ریاست کا حصہ ہیں جو ابھی تک ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. باقی جو NFC ایوارڈ ہے، باقی دیگر چیزیں ہیں، دیکھیں یہ وہ کام ہے. دیکھیں اس وقت جو ریاست پاکستان کیا سوچ رہی ہے، ریاست پاکستان اس وقت جو ہے 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کا سوچ رہی ہے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایبسولوٹلی. اچھا، ریاست اس وقت ایک ایسا جو ہے نصاب لے کے آئی ہے جو مدرسوں کا نصاب ہے، ایک خاص آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہی ہے ریاست. وہ آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت لوگوں کو ہانکا گیا ہے اور ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھا کے ہمارے ذہنوں کو اس طرح بھرا گیا ہے کہ ہم کسی ایشو پہ متفق نہیں ہو رہے ہیں. ورنہ مجھے کیا پڑی ہے، میں اگر
ریاست جموں و کشمیر کے شہری ہونے کے حیثیت سے اگر مشترکہ جدوجہد میں شامل ہو جاؤں تو میری آواز میں اور بھی بڑھوتری آئے گی, میرے ایکسپریشن پہ اور بھی پاور آئے گا. اگر میں گلگت بلتستان کے اس ایف سی آر کے تحت چلائے ہوئے ایریا کو لے کے آگے بڑھوں گا تو میری آواز نہ کوئی سنے گا, نہ اس آواز کی کوئی وقت ہوگی. ہم نے یہ بات, ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ان کو تاریخ پڑھنا چاہیے. وی پی مینن نے اسٹوری آف پارٹیشن میں لکھا ہے کہ جب یہ کشمیر کے معاملے پہ سودا بازی ہو رہی تھی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری گورنر جنرل تھے انڈیا کے, اس زمانے میں ایک ڈبیٹ چلی تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ بھائی گلگت بلتستان کو برطانوی راج یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اس کو پاکستان کے ساتھ ملایا جائے کسی طرح سے, تاکہ جو ادھر سے ایک چائنا ایک ایمرج ہو رہی تھی, ریولوشنری سچویشن بن رہی تھی, اچھا سوویت یونین موجود تھا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا خطہ ایک قسم کے آئیڈیالوجیکل اس میں آ جائے, ڈومین میں آ جائے اور ویسٹرن انٹرسٹ کو یہاں پر زد پہنچے. تو لہٰذا ایک موجود تھا, ایک یہ تاریخی حقائق ہے جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور آج کے دور میں جب ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں 21 سینچری میں, ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام جو جملہ حقوق ہیں, آئینی ہے, ڈیولپمنٹ کے ہیں, ایکولوجی کے ہیں, ان سب پہ اپنا ایک روڈ میپ بنائیں. ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ جو روڈ میپ 20 ستمبر 2020 کو بنا اور وہ ریاست کے پاورفل اداروں کی طرف سے ہمارے پاس آیا, یہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے نہیں بنایا. اور جب ریاستی پاورفل ادارے اس طرح کے میپ بناتے ہیں تو وہ بلوچستان میں بھی بنایا انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں بھی بنایا, انہوں نے اور جگہوں پہ بنایا. ہمیں اس طرح کے میپ کو بہت کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا میپ ہو. آپ کس سے کم ہیں, پڑھے لکھے ہیں, 70% لٹریسی ریٹ ہے ماشاءاللہ گلگت بلتستان کی. آ جائے, کم فارورڈ, میک یور اون فارمولیشن, اپنا میپ بنائے, آگے آئے. اور اس عبوری آئینی صوبے سے پہلے اپنا ایک ہمیں منشور دینا چاہیے. یہ عبوری آئینی صوبہ جلدی نہیں بنے گا کیونکہ اس پہ ابھی ڈیبیٹ جاری ہے. ابھی ایون پی ٹی آئی کے 3 ممبران نے اس کی اپوزیشن شروع کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تحریری طور پہ دیا جائے کہ یہ آئین یہ کیا ہے, کیونکہ اس بل کے اندر کوئی تحریری چیز موجود نہیں. تمام چیزیں تحریری ہونی چاہیے. ہم سب سے مشاورت ہو اور ہم اپنا روڈ میپ دیں دیں کہ ہم گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیں, اور ہم آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اس مسئلے کے ساتھ مل جڑ کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عامر صاحب, ویری ونڈرفل انالیسس, تاریخی طور پہ بھی اور بہت اچھے. میں ٹیک اویز کی طرف تو آؤں گا. عامر صاحب کی گفتگو میں بھی کچھ ٹیک اویز ہیں, اس سے پہلے آواز صاحب کی گفتگو میں بھی کچھ ٹیک اویز ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ. لیکن اس سے پہلے 2 کام کرنے ہیں. پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گا, اس کے بعد چونکہ شعر بہت ہو گئے تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا. اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہم نے کہا تھا کہ ایک سیشن جو 3-5 منٹ کا ہم کریں گے, اگر کسی نے موقع دینا, وہ چونکہ ٹائم کی ہمارے پاس بہت کمی ہے, تو ونس ہمارے سارے اسپیکرز جب اپنا موقف دے کے فارغ ہوں گے تو ہم فلور کو اوپن کریں گے کوشچن آنسر سیشن کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کی رائے بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب آتے ہیں لطیفے کی طرف. اگر آپ میں سے وہ لوگ جو تھوڑی بہت کولڈ وار کی ہسٹری سے واقف ہے نا, تو آپ اس لطیفے کو بڑا انجوائے کریں گے. اسپیشلی کولڈ وار کی وہ ہسٹری جو 1990s میں جو انفولڈ ہوئی نا. تو ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے کل ٹویٹر پہ لکھا, یار یہ روس اور یوکرائن کا معاملہ چل کیا رہا ہے نا, تو آپ ہمیں بتائیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بڑے جگت باز آدمی ہیں, وہ بڑے وٹی اس کے جو ہے وہ جوابات. تو اس نے اس کے سوال کے جواب میں کہا, یار دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یوکرائن جو ہے اس کی پہلے روس سے منگنی ہو چکی تھی, اور یہ منگنی جو ہے وہ 1991 میں ٹوٹ گئی, اور وہ اس بات پہ ٹوٹ گئی کہ لڑکا جو ہے وہ کماتا نہیں ہے, رائٹ. تو اب محلے میں جو ہے یہ بات مشہور ہو گئی کہ یوکرائن کا جو ہے وہ امریکہ نام کے ایک مالدار لونڈے کے ساتھ چکر ہے, رائٹ. اور یہ مالدار لڑکا اور یوکرائن مل کے جو ہے وہ نیٹو نام کی کوئی رسم کرنے لگے, رائٹ.
تو اگر آپ میں سے وہ لوگ جو کولڈ وار کی ہسٹری کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں نا, تو یہ عبوری آئینی صوبے کی رسم یہ لوگ جو گلگت بلتستان کے ساتھ کرنے لگے ہیں نا, یہ بھی کچھ اسی قسم کی ایک رسم ہے. اگر آپ پورے اس کانٹیکس کے اندر, جیسے عامر صاحب آپ کو جیو اسٹریٹجکلی سمجھا رہے تھے نا, پہلے 49 میں ایک رسم ہوئی تھی. اس رسم میں صحرا جو ہے وہ کشمیر سے اٹھا کے پاکستان کے ساتھ باندھا گیا تھا. اب اس کو مکمل طور پہ منگل سوتر پہنانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے عبوری آئینی صوبے کے نام پہ نا. سو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر اپنی جو ہے وہ تمام نقطۂ نظر کے حوالے سے رائے جو ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن کوئکلی میں 2-3 ٹیک اویز ہیں وہ لینا چاہوں گا. ایک تو میں چھوٹی سی کلیریفیکیشن, عباس صاحب کو میں نے سنا ہی پریزنٹڈ اے ویری ونڈرفل انالیسس. ایک کلیریفیکیشن یہ کہ عباس صاحب نے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یہ کہا کہ دیکھیں ماشاء اللہ لگا, پروگریسوز اندر ہوئے, ایکسٹینشن ہوئی, آپ لوگ خاموش رہے, یہ ہوا. تو میں ایز اے سوشلسٹ مارکسسٹ, فرمان صاحب ایز اے سوشلسٹ مارکسسٹ, صفی اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ایز اے سوشلسٹ مارکسسٹ, بابا جان ہمارے سب کے وہ ہیں لیڈر بھی ہیں, انہوں نے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. ہم کسی موقع پہ جو ہے وہ نہ خاموش رہے ہیں اور نہ ہم خاموش رہیں گے, اور نہ آج بھی جو ہے وہ ہم خاموش نہیں ہیں. انڈیا کے اندر جو ایکشنز انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر انڈیا نے جو ایکشنز کیے, اس کے اوپر پاکستان کے اندر اگر سب سے پہلے اگر کسی فیکشن نے آواز اٹھائی تو وہ پاکستانی لیفٹ تھا. وہ لاہور کا لیفٹ تھا, وہ اسلام آباد کا لیفٹ تھا, وہ پاکستان کا لیفٹ تھا. ہم نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیے, ہم نے جو ہے وہ آواز, ہم تو شروع سے بھائی یہ تو اب ریاست پاکستان اب اس موقف کے اوپر آئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ جو ہے وہ اہل آدم کا خون بہتا ہے. صاحب لدھیانوی کو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ یہاں کے سوشلسٹوں کی ریت کیا رہی ہے, یہاں کے سوشلسٹوں کے موقف جو ہے وہ کیا رہے ہیں. وہ ہمیں کسی سے 2 منٹ اسپیکر کے لیے بچا لیں تو بالکل بالکل آتے ہیں اسی کی طرف. اور پھر عامر صاحب کی 1-2 بات کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی زبردست ان کا ایک تجزیہ تھا. وہ یہ کہ اس وقت جس ٹریجیکٹری کے اوپر ہم جا رہے ہیں نا, وہ ٹریجیکٹری اس پورے مسئلے کو جو ہے وہ کانٹرڈکٹری بناتی ہے. ایک طرف وفاق کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو جو ہے وہ رول بیک ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور بہت بڑی کلیئر جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی اپنی نون لیگ کے جو ہے وہ اپنے ممبران جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا کہ تکثیریت کو, ڈائیورسٹی کو کس طرح سے رولنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ گلگت بلتستان کو ایز اے ایک نئی امپاورڈ جو ہے وہ اس پورے نو آبادیاتی اسٹرکچر کے اندر ایک امپاورڈ ہو کے ابھرے گا, سیدھی سادھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ معدنیات, وسائل اور سیٹلائٹ ٹیریٹریز کے اندر اس طرح کے جو ریسورسز ہوتے ہیں, اس کی ایک جو ہے وہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے پیریفری سے جو ہے وہ سینٹر کی طرف ریسورسز کا ایکسٹریکشن کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. پورا جو برٹش کلونیلزم تھا وہ اسی چیز کے اوپر